الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ نماز کے موضوع پہ گفتگو سن رہے تھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے بھی اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو بھی اس موضوع پر ہی بات ہوئی تھی کہ نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کا ذکر ہوا تھا کہ طہارت، نمازی کا بدن، نمازی کا لباس، وہ جگہ جس جگہ وہ نماز ادا کرے گا، ان ساری چیزوں کا ہر طرح کی نجاست حکمی اور حقیقی سے پاک ہونا شرط ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں، بدن بھی اور لباس بھی، وہ جگہ بھی جس جگہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ حدث کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو ناپاکی حدث کی دو قسمیں، حدث اصغر اور حدث اکبر، یعنی چھوٹی پلیدی اور بڑی پلیدی۔ چھوٹی پلیدی سے مراد وضو کا ٹوٹ جانا ہے اور بڑی سے مراد غسل کی حاجت کا ہونا ہے۔ اور یہ مسائل میں بحمد اللہ تعالیٰ پچھلے جمعۃ المبارک کو اور پچھلے سے پچھلے جمعۃ المبارک کو میں بیان کر چکا ہوں۔ نماز کی شرائط میں اگلی شرط آپ جو سماعت فرمائیں گے کہ ستر عورت، یعنی جسم کا وہ حصہ چھپانا کہ جس کا چھپانا فرض ہے، یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اگر شرط پوری نہیں ہوگی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر دوران نماز وہ شرط ختم ہو جائے گی تو نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح جسم کا پاکیزہ ہونا شرط ہے، یعنی وضو کا ہونا شرط ہے، اگر دوران نماز وضو ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، یہ شرط ختم ہوگی تو ساتھ نماز بھی ختم ہوگی بعض صورتوں کے سوا۔ اس طرح شرط کے ختم ہونے پر مشروط از خود ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ کیا کہ دوسری جو شرط ہے وہ کیا، میں نے کہا ستر عورت۔ کیا بنا؟ ستر عورت۔ سارے بتا دو کیا ہے؟ ستر کا معنی بھی چھپانا ہوتا ہے، عورت کا معنی بھی چھپانے والی شے ہے، یعنی چھپانے والی شے کو چھپانا یہ فرض ہے۔ مرد کہاں سے کہاں تک عورت کہنا، یاد رکھیں لفظ عورت کا لفظی معنی چھپانے کی چیز ہوتا ہے۔ ستر اسی سے لفظ ستار ہے، ستارہ یہ فعل ہے، لفظ ستار یہ فاعل ہے، چھپانے والا۔ ستار کا معنی ہوتا ہے، ستار کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام، آپ نام رکھتے عبد الستار، چھپانے والے کا بندہ۔ ستار اللہ تعالیٰ جل وعلا کا نام ہے، ستار العیوب، عیبوں کو چھپا لینے والا، عیبوں کو چھپا لینے والا۔ مستور مفعول کے وزن پر ہے کہ جس کو چھپایا جائے۔ مستور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو۔ تو مستورات کا معنی کیا بنا؟ عورتیں جن کو چھپایا جائے۔
مستورات کا معنی کیا بنا؟ جن کو، یعنی عورت چھپانے کی شے ہے، یہ نمائش کرنے کی شے نہیں ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ہم نے اس کو نمائش کی شے بنا دیا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو عورت یعنی چھپانے والی شے قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آزاد اور حرہ عورت، آزاد اور حرہ عورت سے مراد یہ کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کہ جو اپنی غیرت کی بنا پہ یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی غیر آدمی میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی کی طرف گندی نگاہ سے دیکھے بھی، جو برداشت نہیں کرتا تھا۔ ان عورتوں کا لباس کیسا ہوتا تھا اس زمانہ میں بھی، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ بازو چھپے ہوتے تھے، سر کے بال چھپے ہوتے تھے، اور تہمد یا پاجامہ ٹخنوں تک ہوا کرتا تھا، یعنی صرف اور صرف جس کو آپ گٹے کہتے ہیں، ٹخنوں تک، صرف پاؤں ننگے ہوتے، ہاتھ ننگے ہوتے، اور چہرے کی ٹکری ننگی ہوتی۔ اس چیز کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن وہ عورتیں جن کو بازار میں بیچا جاتا تھا، معاذ اللہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ برسر پیکار ہو جاتا، لڑائی ہوتی، ایک قبیلے کی عورتیں دوسرے قبیلے والے معاذ اللہ اغوا کر کے لے جاتے، قید کر کے لے جاتے، پھر ان عورتوں کے ساتھ معاذ اللہ تعالیٰ برا سلوک کرتے، ان کے بال مونڈ کر بازار میں ان کو بیچ دیا جاتا، اور یہ لونڈی کے طور پر، کنیز کے طور پر بازار میں بک جاتے۔ ان کے لیے یہ تھا کہ ان کے بال کٹے ہوئے ہوتے، ان کے بازو آدھے ہوتے، یا سلیب لیس سرے سے بازو نہ ہوتے، اور ان کے پاجامے تہمد ٹخنوں سے اوپر ہوتے، نصف پنڈلی تک، سر ان کے ننگے ہوتے۔ پتہ چلتا ہے یہ عورت بکنے والی ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ بازار میں اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، لیکن آزاد اور حرہ عورت کا یہ حال نہ ہوتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانے برکت نشان تھا، ایک لونڈی نے سر پر دوپٹہ لے لیا تو تم نے اس کو سزا دی تھی کہ لونڈی کو اجازت تھی سر پر دوپٹہ لینے کی۔ ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے کاش سے سمجھا سکیں کہ تمہارا یہ طرز عمل بہت ہی غلط ہے، یہ تو بکنے والی عورتوں کا طرز عمل ہے جو تم نے اپنا رکھا ہے۔ جو آزاد اور حرہ عورت ہے اس کا سارا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے، کہہ دیجئے ستر عورت بصورت دیگر نماز سرے سے ہوگی نہیں۔ عورت کا یعنی جس کو ہم خواتین کہتے ہیں، مستورات کہتے ہیں، ان کا چہرہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اگنے والے بالوں کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک، یہ اتنا حصہ چہرہ کہلواتا ہے۔ دونوں ہاتھ گھٹوں سے نیچے، دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے، ان کے سوا باقی سارے جسم کا چھپا ہوا ہونا فرض ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹوں تک کا حصہ چھپا ہوا ہونا فرض ہے۔ اگر یہ حصہ معاذ اللہ ننگا ہو گیا یا ایسے لباس کے ساتھ اس حصے کو ڈھانپا گیا جو لباس باریک ہو، جس سے بدن کی چمک جھلکے یا بالوں کی سیاہی نظر آئے، تو ڈھکا ہوا نہیں مانا جائے گا، بے لباس مانا جائے گا، نماز نہیں ہوگی۔ آپ الحمدللہ تعالیٰ مرد حضرات ہیں، آپ کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ گھر کی عورتوں کو جا کر یہ سمجھا دیں۔ گھر کی خواتین کو، وہ تو مسئلے پوچھنے کے لیے نہیں آئیں گی بیچاری، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے کہ گھر کی خواتین کو سمجھا دیں۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی خدمت فیض درجت میں ایک لڑکی حاضر ہوئی تھی جس سے باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تعلیم نبوی کے مطابق اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا، بلکہ پھاڑ دیا، اور اس کو اپنی طرف سے چادر عطا فرما دی، اور فرمایا جب بچی بالغ ہو جائے اس پر فرض ہے کہ اپنے بالوں کو بھی چھپا کے رکھا کرے، گردن کو بھی چھپانا ہوگا، کانوں کو بھی چھپانا ہوگا۔ اگر ہمارے گھروں میں ہماری بہو بیٹیاں
ہمارے گھر کی خواتین ایسا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھ رہی ہیں کہ جن سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، ایسا باریک دوپٹہ یا چادر کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، بدن کی رنگت نظر آتی ہے، تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا حرام ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہماری بیٹیاں تو نیٹ کا لباس پہنتی ہیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، باریک لباس پہنتی ہیں۔ ایسا لباس پہننا بھی حرام ہے۔ جو ایسے لباس والی عورت کی جانب نگاہ اٹھا کے بری نظر سے دیکھے گا شدید گناہ گار ہے، بلکہ جتنے لوگ ان کی جانب دیکھیں گے جو ان کو گناہ ہوگا وہ سارے کا سر اس عورت کو تنہا ہوگا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ میرے کریم آقا رسول اللہ نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا تھا کہ جن کو معاذ اللہ پستانوں سے معاذ اللہ تعالیٰ باندھ کر جہنم کی آگ میں لٹکایا ہوا تھا۔ بے حیا قسم کی جو عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، حرام ہے، نماز سرے سے نہیں ہوتی۔ ان کے والدین یا وہ سارے کے سارے سرپرست خاوند ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، وہ بھی جہنمی ہیں اگر ان کو منع نہیں کرتے۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمۃ اللہ نے مخصوص راتوں کے لیے، جس طرح آپ نے یہ لیلہ مبارکہ شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، مخصوص راتیں رمضان مبارک کی یا باقی مہینے کی مخصوص راتیں جن میں رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، میرے کریم آقا نے بخشش کی خوشخبری سنائی، مگر فرمایا کہ دیوس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ بارگاہ ساتھ معاملات کیا گیا، یا صلی دیوس کون ہے؟ میں وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے پھر چپ رہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اگر میری بہن بیٹی معاذ اللہ ایسا لباس پہنتی ہے جو پرکشش لباس ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی جانب راغب کرنے والا، میں بھی گناہ گار ہوں گا۔ اگر میں منع نہیں کرتا تو پھر میں بے غیرت اور دیوس کہلواؤں گا، پھر نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب تک توبہ نہ کرے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کان ننگے ہوں گے تو عورت کی نماز ہے، گلا ننگا ہوگا تو عورت کی نماز ہے، چٹیاں ننگی ہوگی تو عورت کی نماز ہے، کلائیاں ننگی ہوگی تو عورت کی نماز ہے نہیں ہوگی، پنڈلی ننگی ہوگی تو عورت کی نماز ہے۔ اس کے لیے ستر عورت شرط ہے، اور مرد کا حصہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا یہ ستر عورت کہلواتے ہیں۔ اس کا چھپانا فرض ہے۔ کیا بھلے اس کا چھپانا؟ باقی قمیض یا شلوار کا پہننا، سر پر عمامہ شریف کا یا رومال یا ٹوپی کا لینا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ باقی لباس کا پہنا، اللہ تعالیٰ فرماتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز پڑھنے کے لیے جب تم آؤ تو اپنا زیب و زینت کا پورا سامان کر کے آؤ۔ زیب و زینت کا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قمیض پہنے بغیر بندہ باہر نکلے تو صاحب زینت نہیں کہلواتا۔ اگر ننگے سر گھومے تو صاحب زینت نہیں کہلواتا۔ حکم دیا گیا تم زینت کر کے مسجد میں آؤ، اپنے آپ کو اچھا بنا کے آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ، پورا لباس پہن کے آؤ۔ میرے نبی کی یہ سنت ہے۔ گرمی کے دنوں میں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات گرمی کے دنوں میں باریک لباس پہنتے ہیں، یعنی کرتا وغیرہ باریک پہنتے ہیں، اور انہوں نے باریک کرتا پہنا ہے اور اپنی شلوار تہمد وغیرہ یا پیجامہ وغیرہ ناف کے نیچے رکھی ہے۔ اگر تہمد وغیرہ ناف کے نیچے ہے تو ایسی صورت پہ نماز نہیں ہوگی۔ میں تو آپ کا امام ہوں، آگے نماز پڑھتا ہوں، میرے پیچھے آپ مقتدی ہیں۔ مجھے بتایا ایک سے زیادہ مرتبہ کہ بعض لوگ پینٹ پہن کر، پتلون پینٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں اور انہوں نے شرٹ پہن رکھی ہوتی ہے، اور جب وہ رکوع یا سجدہ میں جاتے ہیں تو پینٹ سے پچھلا حصہ کچھ ننگا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس طرح ہوتے ہی نماز ختم ہو گئی۔
یہ حصہ چھپانا تو فرض ہے، بلکہ شرط ہے، یا شرط ختم ہوگی نماز بھی ختم ہو گئی۔ اگر تو ان کا لباس ایسا نہیں کہ پینٹ کے اندر اس نے اپنی شرٹ وغیرہ کو دے رکھا ہے اور جسم کا حصہ ننگا نہیں ہوتا تو جدا بات ہے۔ گرمی کے دنوں میں باریک لباس پہننا ہو، تحمل وغیرہ پہننا ہو، شلوار وغیرہ پہنی ہو، ناف کے نیچے ہو، اور کرتا اتنا باریک ہو کہ جسم کا رنگ نظر آئے، جھلک نظر آئے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ بہت زیادہ مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اپنے گھر میں بھی اس چیز کے لیے مطلع کر دیں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو، اور خود بھی احتیاط کریں۔ اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جیسے تیمم بانا ہوتا ہے دیہات میں ہمارے ہاں، اور نماز پڑھتا ہوا اس کی ناک بہہ جاتی ہے، یا وہ جلدی آتا ہے وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر چہرے کا پانی صاف کرنے کے لیے چادر کا پلو اٹھاتا ہے، یوں کر کے چہرہ صاف کرتا ہے یا ناک صاف کرتا ہے، اس کا گھٹنا اوپر سے ننگا ہو جاتا ہے، نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کو دھیان دینا بہت ضروری ہے، یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ستر عورت شرط ہے، ستر عورت شرط ہے، اگر شرط ختم ہوگی تو ایسی صورت میں نماز ہی ختم ہو گئی۔ اس چیز کا لحاظ رکھنا، بعض اوقات ہم کرتے ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں جی، ہم نے نماز پڑھی ہے، معاذ اللہ تعالیٰ سمجھ اللہ، اچھی بات ہے کہ پینٹ کوٹ والے بھی نماز پڑھ لیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں جو عرض کر چکا چیز کا لحاظ رکھنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری لحاظ ہے۔ بصوت دیگر ان کی نماز نہیں ہوگی بلکہ الٹا گناہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو ارشاد گرامی قدر ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جہنم کا ایک گھڑا ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، دھیان سے نمازیں ادا نہیں کرتے، پابندی نہیں کرتے ان شرائط کی جو شرطیں ہیں، ان فرائض کی جو فرض ہیں۔ بعض چیزیں شرط ہوتی ہے نا، بعض چیزیں فرض ہیں۔ فرض وہ چیز ہوتی ہے جو نماز کے اندر ہے، مثلا فرض نماز میں قیام کرنا فرض ہے، واجب نماز میں قیام کرنا واجب ہے، سنت نماز میں قیام کرنا سنت ہے، نفل نماز میں قیام کرنا نفل ہے۔ فرض میں قیام نہیں کریں گے، فرض ترک ہو گیا، اب نماز ہوگی نہیں۔ نفل میں قیام نہیں کریں گے تو اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیا، لیکن نفل ہو جائے گا، قیام کریں گے تو دگنا ثواب مل جائے گا۔ نماز جنازہ میں قیام کرنا شرط ہے، تکبیرات کا کہنا اور قیام کا کرنا نماز جنازہ میں شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گیا، اس سے تکبیرات نہ کہیں تو نماز جنازہ نہیں ہوا۔ جو چار تکبیریں کہتا نا امام بمے مقتدی، ان کا ادا کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ ان کا ادا کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ باقی کے رہ گئے وہ جو آپ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہی پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، ان کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے نہ پڑھی جنازہ پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اگر تکبیرات نہ کہیں، قیام نہ کیا، نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ستر عورت بھی شرط ہے، اور اگلی شرط ہے نماز کے وقت کا ہونا۔ کیا بلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک وقت مقررہ میں ایمان والوں پر نماز کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ وقت مقررہ الگ فرض ہے، وقت مقررہ الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، یعنی نماز وقت مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اگر نماز وقت مقررہ پہ ادا نہیں کرے گا نماز ہو جائے گی، لیکن وقت مقررہ پہ ادا نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ جس نے وقت مقررہ پہ نماز کیوں ادا نہیں کی ہے، یعنی وہ الگ فرض ہے بلکہ شرط ہے۔ وقت مقررہ کا ہونا، بے وقت ادا کی گئی نماز بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں کی جاتی۔ ہاں کسی عذر کی وجہ سے آپ کی نماز وقت پر ادا ہونے سے رہ گئی تو آپ اس کو قضا کریں گے، یہ قضا کر کے ادا کرنا سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔
یعنی نماز رہ جائے اس پر فکر کرنا، غم کرنا کہ میری نماز رہ گئی ہے، یہ فکر اور غم کا معنی توبہ ہے، رب کائنات کی جانب رجوع کرنا۔ الحمدللہ تعالیٰ رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ آخری جمعۃ المبارک کو ایک نماز پڑھتے، اس کا نام کیا ہوتا ہے بھلا؟ قضائے عمری۔ اور عام طور پر مروج کیا ہے، لوگوں میں رواج کیا ہے کہ جی 4 نفل پڑھ لو تو سابقہ سارے سال کی قضا شدہ نمازیں ادا ہو گئیں۔ میرے بھائی یہ بالکل غلط ہے، سرے سے غلط ہے۔ نوافل فرائض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا میں نے کہا؟ آپ نے سن رکھا ہے رمضان مبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ یعنی رمضان مبارک میں ایک نیکی کا درجہ 70 گنا زیادہ ہے۔ میری بات کی سمجھ آئے نا آپ کو؟ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، یعنی 70 گنا ہو گیا نا۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اب آپ موازنہ کیجئے، ایک نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، گویا 70 نفل ایک فرض کے برابر ہے۔ یہی مانا ہوا نا کہ 70 نفل ایک فرض کے برابر ہیں، اور آپ 4 فرض پڑھ کے کہیں زندگی کی نمازیں ادا، 4 نفل پڑھ کے کہیں زندگی کی نمازیں ادا ہو گئی۔ یہ تو ایک فرض کے برابر بھی نہیں ہوا۔ 70 فرض آپ پڑھیں گے تو پھر 70 نفل پڑھیں گے پھر ایک فرض کے برابر ہوا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا کہ 2 یا 4 رکعتیں پڑھ کے بس جی ٹھیک ہو گیا؟ ایسے نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، حقیقتاً یہ بارگاہ رب العزت میں 4 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جو میری غلطی کی وجہ سے نمازیں قضا ہو گئی ہیں، مولا تعالیٰ وقت کی ادائیگی پر نماز ادا نہ کرنے کا جو گناہ مجھے ہوا وہ مجھ کو معاف فرما دے، نمازیں میں ادا کر لوں گا۔ نمازیں ادا کرنا پڑیں گی، اس گناہ سے معافی مانگنے کو 4 نفل ہیں، نہ کہ یہ کوئی نماز عمر بھر کی نمازیں آپ کی قضا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وقت مقررہ پر نماز کا ادا کرنا شرط ہے، وقت مقررہ سے آگے پیچھے ہونے کی اجازت نہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 2 نمازوں کو اکٹھا فرمایا۔ یاد رکھیے، حج کے دنوں میں حاجی کے لیے میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں ذی الحج کی 9 تاریخ کو یہ چیزیں شرط ہیں۔ حج کے ایام ہوں، تاریخ 9 ذی الحج کی ہو، مسجد نمرہ ہو، با جماعت ادا کی جائے نماز، تو پھر نماز ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا جائے گا۔ یہ شرطیں نہ ہو تو پھر نہیں پڑھا جائے گا۔ اپنے خیموں میں پڑھیں گے تو وقت مقررہ پر پڑھیں گے، اگر مسجد میں پڑھیں گے، امام کی اقتداء میں پڑھیں گے، ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ کو تب پڑھیں گے، آگے پیچھے نہیں ہے۔ وہاں یہ نماز ایسی ہوگی۔ اسی طرح میدان عرفات میں نماز مغرب کا پڑھنا منع ہے۔ مزدلفہ میں آ کے نماز عشاء کے ساتھ مغرب پڑھیں گے، اس دن یہی فرض ہے۔ یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ جس طرح چاہے حکم دے، وہ جس طرح چاہے حکم دے، ہمارے لیے اجازت نہیں کہ اپنی مرضی کریں۔ جہاں اللہ تعالیٰ جل اجازت دے دی وہاں اجازت لیں گے، اور جہاں اجازت نہیں دی ہم اجازتیں نہیں لیں گے۔ میرے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے کریم اگر سفر کی ابتدا فرماتے نماز ظہر کے بعد، یعنی وقت ظہر ہو جاتا تو حضور نماز ادا کر کے سفر کا آغاز فرمایا کرتے تھے، بغیر نماز ادا کیے سفر کا آغاز نہیں فرماتے تھے۔ اس زمانہ میں سفر بیل گاڑیوں پر، بیلوں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، پیدل یوں سفر کیا جاتا تھا۔
جانوروں پر سامان لدا ہوتا تھا۔ کریم آقا پوری کائنات کے لیے چونکہ کریم ہے، اس لیے جانوروں کے لیے بھی آسانی طلب فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ جب تم سکون کرنے کے لیے روکتے ہو تو جانوروں کو بھی سکون دے دیا کرو، ان کے زیادہ بوجھ اتار لیا کرو۔ میرے کریم آقا رسول عربی اگر نماز ظہر کے شروع ہونے سے پہلے سفر کا آغاز فرماتے کہ نماز ظہر مدینہ طیبہ میں بھی وقت ہوا نہیں، حضور سفر پر روانہ ہو گئے، تو حضور نماز ظہر کو ادا فرمانے سے اتنا لیٹ لے جاتے کہ نماز عصر کا وقت قریب ہو جاتا۔ جب نماز عصر کا وقت قریب ہو جاتا تو حضور فرماتے قافلہ روک لو، جانوروں کے اوپر سے سامان اتار لو۔ سامان اتار لیا جاتا، جانوروں کے لیے بھی آسانی ہو جاتی، ریلیکس ہو جاتے۔ حضور فرماتے نماز ادا کر لو، نماز ادا کر لیتے، کھانا وغیرہ کھانا تو کھا لیتے، اتنے میں عصر کا ٹائم ہو جاتا، فرماتے عصر بھی پڑھ لو۔ دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد پھر آگے سوار ہو جاتے۔ اگر ظہر کے لیے سامان اتارا جاتا، پھر لادا جاتا، پھر عصر کے لیے اتارا جاتا، پھر لادا جاتا، وقت زیادہ صرف ہو جاتا۔ وقت بھی زیادہ صرف نہ ہو، ایک ہی دفعہ سامان اتارا جائے، دونوں نمازوں کو پڑھ لیا جائے۔ نماز عصر ادا فرمانے کے بعد پھر سفر پر روانہ ہو جاتے۔ اتنا لیٹ کر دیتے نماز مغرب کو کہ نماز عشاء کا وقت قریب آ جاتا۔ اس زمانے میں یہ گھڑیاں نہیں تھی کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر مغرب ہو جائے گی، اتنے بج کے اتنے منٹ پر عشاء ہو جائے گی، نہیں، بس اندازہ کیا جاتا تھا کہ اب نماز مغرب کا وقت ختم ہونے والا ہے، نماز عشاء کا وقت ہونے والا ہے، تو دونوں نمازوں کو اکٹھا کر لیا جاتا۔ اپنے دھیان میں نماز مغرب بھی وقت پر ادا ہو جاتی، نماز عشاء بھی وقت پر۔ وہ نماز مغرب آخری وقت میں، نماز عشاء پہلے وقت میں۔ اگر کبھی اس میں کمی بیشی بھی ہو جاتی تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ بات چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، کمی بیشی ہو جاتی تھی، اس پہ کوئی حرج نہیں کہنا جاتا تھا، یعنی اس طرح نمازوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ بصورت دیگر عام حالت میں نمازوں کو ان کے اصل اوقات میں پڑھنا ہی میرے نبی کا حکم ہے۔ اگر نمازوں کو آگے پیچھے کیا جائے گا تو ایسی صورت میں شرط ہے ختم ہو جائے گی۔ شرط کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گی۔ اور اگلی شرط یہ آپ سمجھیں گے، استقبال قبلہ۔ کیا بلا؟ حرم کعبہ کی جانب تمہارے رخ کا ہونا۔ حرم کعبہ، استقبال قبلہ سے مراد حرم کعبہ عین کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہے، سمت کعبہ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ سمت کعبہ، عین کعبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ حرم کعبہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے مسجد بیت الحرام شریفہ جو ہے وہ اونچی ہے اور حرم کعبہ نیچی جگہ پر ہے، ڈھلوان ہے، اندر کی طرف ہے، ارد گرد پہاڑ بھی ہیں۔ اب حرم کعبہ کی طرف اگر منہ کرنا ہوتا تو اونچی جگہ والوں کی نماز نہ ہوتی، دوسری تیسری چوتھی منزل والوں کی نماز نہ ہوتی۔ حرم کعبہ کی طرف نہیں ہے، سمت کعبہ ہے، یعنی کعبہ کی سمت کی جانب ہے۔ تحت الثری سے لے کے اوج سماوات تک ساری کی ساری خلا و فضا یہ کعبہ ہے، یعنی اس کو کعبۃ اللہ مانا جائے گا۔ پھر عین حرم کعبہ کی طرف بھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جو وہاں بیت الحرام میں موجود ہیں، جو شہر مکہ میں موجود ہیں، فقہاء کرام ان کے لیے فرماتے ہیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر کعبۃ اللہ کا تعین کریں، ادھر کعبۃ اللہ ہے یا ادھر ہے، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کر۔ جو دور دراز کے رہنے والے ہیں ان کو یہ تکلیف نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس جان میں طاقت ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ صحن حرم میں تو لائنیں لگائی ہوئی ہیں کہ کس طرح ڈائریکشن آف کعبہ ہے، ارد گرد کے رہنے والے بھی ہوٹلوں میں نشان لگا دیے گئے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حرم کعبہ کی جو چوڑائی ہے، لمبائی ہے، وہ چند ہاتھ ہے، لیکن ہماری مساجد تو بڑی بڑی ہیں، تو مساجد کو یوں ٹیڑھا کر کے اتنے بنائیں گے نا، سیدھی ہی مسجد بنے گی، خواہ وہ 1000 فٹ لمبی مسجد ہے۔ اس گاؤں میں جتنی مساجد وہ ایک ہی سمت ہے،
پورے پاکستان کی مساجد ایک ہی سمت ہیں، حرم کعبہ تو تھوڑی سی جگہ ہے، اس لیے سمت کعبہ ہونا کافی ہے، عین قبلہ کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے جگہ یہ تصریح فرمائی ہے، آپ جانتے ہیں 90 کا زاویہ بھلے کسے کہتے ہیں؟ سیدھی لکیر کو، سیدھی لکیر اس طرح آپ لگائیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ 90 کا زاویہ۔ درمیان میں ایک لکیر لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ 45 کا زاویہ۔ کیا بن جائے گا؟ 45 کے زاویے کے اندر اندر آپ کا رخ ہوگا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ حرم کعبہ کی جانب 45 درجے کے اندر اندر اگر آپ کا رخ حرم کعبہ کی جانب ہوگا تو نماز ہو جائے گی، اگر 45 درجے سے زیادہ ہو جائیں گے اب نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں عام رواج، اگر آپ ویسے تو الحمدللہ تعالیٰ یہ پاکستان ہے، پاکستان کے سوا بھی پوری دنیا میں آسانی کے ساتھ جانا جاتا ہے کہ حرم کعبہ کس سمت ہے۔ آپ کے موبائل میں وہ ایپ ہو سکتی ہے، تو سادہ سا وہ طریقہ تھا جو عام طور پر دیہات میں دیکھا جاتا تھا کہ قطب ستارہ ہے اور اس ستارہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، باقی سارے ستارے اس کے گرد گرد جھومتے ہیں۔ قطب آسیہ چکی کی اس کلی کو کہا جاتا ہے جس کے گرد گرد چکی گھومتی ہے، وہ درمیان میں سریا اپنی جگہ رہتا ہے، چکی گھومتی ہے، اس کو قطب آسیہ کہتے ہیں۔ اس ستارے کو قطب اسی بنا پہ کہتے ہیں کہ باقی سارے آسمان اس کے گرد گرد گھومتا محسوس ہوتا ہے۔ اب جانتے قطبین پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، قطب جنوبی اور شمالی، یوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ رکے ہیں، زمین یوں گھوم رہی ہے ان کے گرد گرد، اس لیے ان کو قطبین کہتے ہیں۔ تو قطب سے مراد وہ ستارہ جو اپنی جگہ باقی رہتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں یہ طریقہ کار تھا اس فقہاء کرام کے زمانہ میں کہ اگر یہ قطب تارہ پاکستان میں آپ کے دائیں کندھے پر ہے اور آپ کا منہ سیدھا حرم کعبہ کو مانا جائے گا، یعنی رات کے وقت آپ اپنا کندھا قطب تارے کی دیکھیں دائیں طرف ہے نا، یہاں ہے تو آپ کا چہرہ سیدھا حرم کعبہ کی جانب ہوگا، یعنی یہ آپ جان سکتے ہیں کہ میں حرم کعبہ کی جانب منہ کر کے کھڑا ہوتا ہوں یا کہاں کھڑا ہوتا ہوں۔ آپ کے پاس موبائل وغیرہ کی ایپ تو جدا بات ہے، جو صحیح طریقہ پہلے زمانہ میں جو مروج تھا یہی طریقہ تھا۔ تو سمت کعبہ یعنی حرم کعبہ کی جانب منہ کا ہونا بھی شرط ہے۔ میں نے بعض شرائط کا ذکر کیا، میں نے بہت مختصر سے مسائل عرض کیے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ میں مسائل عرض نہیں کر سکا، اور ممکن نہیں ہے کہ میں سارے مسائل ایک دو جمعوں میں عرض کر دوں۔ آپ کے علم ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ میں نے کتاب یہ مفتاح الجنہ یہ والی کتاب الحمدللہ تعالیٰ یہ لکھی ہے اور یہ عموماً تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس گاؤں کے شاید ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہوگی۔ میں نے اتنی کثرت کے ساتھ یہ تقسیم کی ہے، اور ہر وہ شخص جو میرے ساتھ اپنا تعلق شیخ قائم کرتا ہے میں اس کو یہ کتاب پیش کر دیتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ جب تک تم صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہو رب کائنات کا قرب حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا قرب تب ہی حاصل ہوگا کہ جب تم صحیح طریقے سے نماز ادا کرو گے۔ جس کسی کے پاس کتاب نہیں وہ کتاب حاصل کر سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح ترین طریقے سے نماز کی ادائیگی کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، ہماری سابقہ کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔